السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر شادی کے ایک ہفتے بعد ہی دبئی چلا گیا اور میں ساس کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ روز رات کو ساس کے کمرے سے کسی مرد کے کھانسنے کی آواز آتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اسے وہم سمجھا، مگر پھر مسلسل آوازیں آنے لگیں۔ میں نے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہے۔ ایک رات میں نے ہمت کی کہ آج تو ضرور دیکھوں گی، اور پھر ہمت کر کے ساس کے کمرے کی کنڈی کھول دی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ بستر پر کوئی غیر مرد نہیں بلکہ میرا شادی کی وہ پہلی رات، جس کے حسین اور رنگین خواب میں نے اپنی بند آنکھوں میں برسوں سے بسا رکھے تھے، اور جن کی تعبیر پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک انجان آس میں گزار دیے تھے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ بن کر میرے سامنے آئی۔ حمزہ کے ساتھ میرا نکاح ایک ایسا بندھن تھا جس میں خوشیوں کی مہک ہونی چاہیے تھی، جس کی بنیاد بھروسے پر اور پرسکون ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر تو صرف سہمے ہوئے سائے اور انکہی باتوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، جو میرے دل کو مسلسل ایک وزنی پتھر کی طرح دباتا جا رہا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 3 دن ہی گزرے تھے کہ گھر کے در و دیوار پر اداسی کی ایک گہری اور سیاہ چادر تننے لگی۔ وہ کمرہ جو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اور جہاں نئی زندگی کے آغاز کی نوید سنائی دے رہی تھی، اچانک ایک پر اسرار اور خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کی گہری مہندی کو دیکھتی تو مجھے اس کا رنگ اپنی قسمت کی ان لکیروں کے جیسا محسوس ہوتا، جو شاید کسی قلم سے نہیں بلکہ خون سے لکھی گئی تھی، یا پھر جن میں کسی بڑی آزمائش کا گہرا رنگ بھرا ہوا تھا۔ حمزہ بہت ہی خاموش رہنے والا انسان تھا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی تڑپ اور بے چینی چھپی تھی جسے میں اپنی تمام تر کوششوں اور محبت کے باوجود سمجھنے میں بالکل ناکام رہی تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑا دور آسمان کے تاروں کو تکتا رہتا، اور اس کی آنکھیں کسی خالی پن کا شکار ہوتیں، جیسے وہاں سے اسے اپنے تمام دکھوں کا حل مل جائے گا، یا شاید وہ ان تاروں سے اپنی بے بسی کا رونا رو رہا تھا۔ تیسرے دن کی تپتی ہوئی دوپہر، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور گلیوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، اچانک ہمارے گھر کے باہر کچھ بھاری جوتوں اور گاڑیوں کے زور سے رکنے کی آواز سنائی دی۔ ان آوازوں میں ایک ایسی کرختگی اور رعب تھا کہ جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ میں نے دیکھا کہ حمزہ کا چہرہ، جو پہلے ہی کسی گہری فکر میں رہتا تھا، اب بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے بڑے بڑے قطرے نمایاں تھے، حالانکہ کمرے میں پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا، اور اس نے انتہائی گھبراہٹ میں تیزی سے کھڑکی کے بھارے پردے گرائے اور ایک خوفزدہ شکاری کے سامنے بے بس ہرن کی طرح پیچھے ہٹ گیا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں غصے اور دھمکیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ لوگ کسی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ ہماری عزت اور جان کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے۔ حمزہ کی ماں یعنی میری ساس دوڑتی ہوئی حمزہ کے پاس آئیں، اور ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی جھریاں خوف سے لرز رہی تھیں۔ انہوں نے حمزہ کا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر والے ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں لے گئے، جس کا راستہ باورچی خانے کے پیچھے سے جاتا تھا۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کی بھاری چادر اوڑھے کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، اور یہ سب دیکھتی رہی، لیکن مجھے کوئی کچھ بتانے والا نہ تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ میری آنکھوں میں جھانک کر سچ بتا سکے۔
سانس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور گھبراہٹ تھی جو مجھے مزید ڈرا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب حمزہ میرے کمرے میں واپس آیا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی سال بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور ان میں سے آنسوؤں کا بہاؤ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑے لرزتے ہوئے لہجے کہا بولا کہ فرحانہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ حمزہ، خدا کے لیے بتائیں کہ باہر کون لوگ ہیں اور یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ حمزہ نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری اور میری نظروں سے نظریں چراتے ہوئے زمین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے مجھ سے شرمندگی ہو رہی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ فرحانہ، ہمارے خاندان پر ایک پرانا اور بھاری قرض ہے جو میرے والد صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ لوگ اب اپنی رقم کا ایک ایک پیسہ وصول کرنے پر باضد ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر ہم نے یہ رقم فوری طور پر ادا نہ کی تو وہ ہم سے یہ گھر چھین لیں گے اور ہمیں اس وقت سڑک پر کھڑا کر دیں گے۔ مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے بجلی گری ہو اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ شادی کے ان خوبصورت دنوں میں جب مجھے خوابوں کی وادیوں میں ہونا چاہیے تھا، ایسا کھٹن وقت آئے گا میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہ سوچا تھا۔ حمزہ نے بتایا کہ اس نے ایک ایجنٹ سے بات کی ہے جو اسے فوری طور پر پردیس بھیج رہا ہے، جہاں اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں محنت مزدوری یا کوئی بھی اچھی ملازمت مل جائے گی، اور وہ وہاں سے جلدی پیسے بھیج کر اس عذاب سے ہمیں اور اس گھر کو نجات دلا سکے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ابھی نہ گیا تو اس نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائیں گے اور یہ لوگ ہمیں کبھی جینے نہیں دیں گے۔ میرا دل چاہا میں اسے چیخ کر روک لوں، میں اسے کہوں کہ مجھے ان پیسوں اور اس محل جیسے گھر کی ضرورت نہیں، مجھے بس تمہارا ساتھ اور تمہاری سلامتی چاہیے۔ لیکن اس کی بے بسی اور سانس کی لاچارگی دیکھ میرے الفاظ میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ ابھی تو میرے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو نہیں گئی تھی اور میرا جیون ساتھی مجھ سے میلوں دور ایک انجان ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ساس بھی کمرے میں آ گئی اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ان کے آنسو مجھے موم بتی کی طرح پگھلا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹی صبر کرو، میرا بیٹا تمہاری اور میری عزت کی خاطر اس کڑی دھوپ میں پردیس جا رہا ہے تاکہ ہم معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں اور کسی بھی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حمزہ نے اسی وقت اپنے ایک چھوٹا سا پرانا سا بیگ نکالا اور اس میں چند ضروری کپڑے بھرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے ایک طرف لے جا کر کان میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو شاید ایک بہت بڑا راز تھا، یا شاید کوئی ایسی نصیحت جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے کانوں تک وہ بات پہنچے۔ حمزہ نے جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی ان آنکھوں میں اتنی بے بسی، دکھ اور شاید کوئی انکہی بات تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ فرحانہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور صرف میرے لیے اور میری واپسی کے لیے دعا کرنا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے نکل گیا اور میں اس اجڑے ہوئے کمرے میں جہاں اب صرف تنہائی کا راج تھا اکیلی رہ گئی۔ ساس نے حمزہ کے جاتے ہی گھر کا بڑا لکڑی کا دروازہ اتنی مضبوطی سے بند کر دیا جیسے وہ باہر کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کٹ جانا چاہتی ہوں، اور مجھے خاموشی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس رات سے گھر میں ایک ایسی ویرانی اور خوفناک سناٹا چھا گیا جیسے یہاں کبھی کوئی انسان بستا ہی نہ تھا۔ میں اپنے خالی بستر پر لیٹی چھت کی کڑیوں کو تکتی رہتی اور سوچتی تھی، کیا واقعی میرا نصیب اتنا کھوٹا ہے
کہ شادی کی خوشیاں ہفتہ بھر میں نہ چل سکی۔ ساس کا رویہ بھی اس دن کے بعد سے یکسر بدل چکا تھا، اور اب وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھیں اور میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کاروبار کا دروازہ اندر سے کمرے کا کنڈی لگا کر بند کر لیتی اور کئی کئی گھنٹے باہر نہ نکلتی۔ مجھے شروع میں لگا شاید وہ اپنے جوان بیٹے کی جدائی کا دکھ سہ رہی ہیں اور اپنی تنہائی میں اس کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں، اس لیے وہ شاید اکیلا رہنا چاہتی ہیں۔ میں خود کو روز یہی تسلی دیتی رہی کہ حمزہ جلد ہی پردیس پہنچ جائے گا، وہاں سے اس کا فون آئے گا، وہ وہاں کام شروع کرے گا اور جلدی سے پیسے بھیجے گا تاکہ ہم اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں، اور پھر ہماری زندگی کی تمام تلخیاں اور یہ جدائیاں ختم ہو جائیں گی، اور چند ماہ کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میرا وقت اب اسی انتظار کی سولی پر لٹک گیا تھا۔ میں سارا دن گھر کی صفائی کرتی اور رات بھر حمزہ کے پرانے کپڑوں کو سینے سے لگا کر روتی۔ مجھے رہ رہ کر وہی منظر یاد آتا جب وہ لوگ گھر کے باہر دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں سوچتی کہ کاش میں امیر ہوتی تو اپنے شوہر کو کبھی خود سے دور نہ جانے دیتی۔ ساس کا کھانا پینا بھی برائے نام رہ گیا تھا، وہ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی۔ گھر میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی کسی شور کی طرح سنائی دیتی تھی۔ ہر آہٹ پر میرا دل دھڑکنے لگتا تھا کہ شاید حمزہ کا فون آ گیا ہو یا شاید وہ واپس آ گیا ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس دن گزر رہے تھے اور میری امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ ساس کا پر اسرار رویہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ رات کو اکثر اپنے کمرے میں کسی سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی، مگر گھر میں تو کوئی اور تھا ہی نہیں۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ حمزہ کی تصویر سے باتیں کر رہی ہیں، یا پھر تنہائی نے ان کے دل و دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ کس سے باتیں کرتی ہیں اماں، مگر ان کی سپاٹ نظریں دیکھ کر میری زبان گنگ ہو جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بازار سے ایسی دوائیاں منگوا رہی تھی جو عام طور پر زخموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میرا شک اب بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پردیس جانے والا حمزہ تو ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی پیغام کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ساس کہتی تھی کہ ابھی اس نے کام شروع کیا ہے اس لیے اسے وقت نہیں ملتا، مگر ایک دلہن کا دل ان باتوں سے کہاں مطمئن ہوتا ہے۔ میں تو بس اپنے سہاگ کی ایک جھلک یا ایک آواز سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اسی تڑپ میں ایک ہفتہ گزر گیا جس نے میری زندگی کی پوری کایا ہی پلٹ کر رکھ ڈالی تھی۔ میں اب اس انتظار کے خاتمے کی دعا مانگتی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ سچائی کتنی تلخ اور دردناک ثابت ہونے والی ہے۔ حمزہ کے گھر سے نکلتے ہی جیسے میں اس کے گھر کی روح بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی، اور اس خالی حویلی نما گھر میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی، جس کے در و دیوار اب مجھے کھانے کو دوڑتے تھے۔ وہ بڑا سا گیٹ جو حمزہ کے پیچھے بند ہوا تھا، مجھے لگا وہ اب شاید قیامت تک نہیں کھلے گا اور میں اسی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ حمزہ کے جانے کے بعد پہلی رات ہی مجھ پر اتنی بھاری گزری کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی فون کی گھنٹی بجے گی اور حمزہ کہے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں، مگر فون خاموش تھا، اور یہ خاموشی میرے دل کے وسوسوں کو بڑھا رہی تھی۔ ساس نے بھی اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی مجھے کھانے کا پوچھا۔ وہ بس جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور ان کی ہچکیوں کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے پاس جاؤں، ان کو دلاسا دوں کہ اماں آپ کا بیٹا شیر ہے، وہ سب سنبھال لے گا، مگر میرے اپنے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ مجھے خود دلاسے کی اشد ضرورت تھی، تو میں کیا کسی اور کو کیا ہی حوصلہ دیتی۔ خیر،
وہ رات تو آنکھوں میں کٹ گئی، مگر اگلے دن سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ ساس جو شادی کے پہلے 2 دن مجھے کچن میں قدم نہیں رکھنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ابھی تمہارے مہندی کے رنگ بھی کچے ہیں، تم آرام کرو، اب اچانک ان کا رویہ اتنا تبدیل ہو گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور خوف تھا۔ وہ ہر وقت چکنی رہتی، ذرا سی آہٹ پر ان کا رنگ پھک ہو جاتا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی، جیسے وہاں کوئی خزانہ چھپا ہو، جیسے وہ دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ گھر کے مین گیٹ کو بار بار چیک کرتی تھی، کہیں کوئی کنڈی کھلی تو نہیں رہ گئی، اور انہوں نے گھر کے پیچھے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا دیا تھا، جس کی چابی وہ ہر وقت اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ کر رکھتی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ اماں اتنا ڈر کیوں رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ شہر کے حالات خراب ہیں اور ہم 2 اکیلی عورتیں ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بات صرف چوری ڈکیتی کے ڈر کی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ جس دن میں نے دیکھا کہ ساس بازار سے ڈھیر ساری روئی اور زخموں پر لگانے والی دوائیوں کی شیشیاں لے کر آئیں، میں نے حیرت سے پوچھا کہ اماں یہ سب کس کے لیے ہے، تو وہ بوکھلا سی گئیں اور کہنے لگیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے اور پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ سب دوائیاں لائی ہوں۔ مگر اتنی ساری روئی اور جراثیم کش دوائیاں گھٹنوں کے درد کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک ان پڑھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ میرا شک اب مزید گہرا ہو گیا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں اس گھر میں نہیں تھی اور ابھی مجھے سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں ملا تھا۔ اس دوپہر میں نے دیکھا کہ ساس کچن میں یخنی بنا رہی تھی اور ساتھ ہی دلیا بھی پکا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے اور انہیں دونوں کو دلیا پسند نہیں تھا اور حمزہ کو دلیا بہت پسند تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال سا آ گیا کہ ماں کا دل ہے، شاید بیٹے کی یاد میں ہی وہی کھانا بنا رہی ہے جو اسے پسند تھا، تاکہ دل کو تسلی دے سکے۔ انہوں نے وہ کھانا ٹرے میں لگایا اور مجھے کہا تم اپنا کھانا نکال لو، میں کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اماں ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور ٹرے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی کہ کھانا کھانے کے لیے کنڈی لگانے کی کیا ضرورت ہے، مگر میں نے سوچا کہ شاید وہ اکیلے بیٹھ کر رونا چاہتی ہوں گی، اس لیے میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑوں کی طرح دماغ پر لگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی کہ اچانک مجھے ساس کے کمرے کی طرف سے کوئی آواز سنائی دی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر پھر وہ آواز دوبارہ آئی اور اس بار میں نے واضح طور پر سنا کہ کوئی کرا رہا ہے، جیسے کوئی شدید درد میں مبتلا ہو اور اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے دل حلق میں آ گیا، میں بستر سے اٹھی اور ننگے پاؤں دبے قدموں چلتی ہوئے صحن میں آئی۔ ساس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ اندر سے ساس کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور ان کا لہجہ بہت نرم اور محبت بھرا تھا، لیکن جیسے وہ کسی بچے کو چپ کرا رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس تھوڑی ہمت اور کر، دوا کا اثر ہو رہا ہے، ابھی درد کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر وہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ گھر میں تو ہمارے سوا کوئی بھی نہیں، پھر یہ تیسرا وجود کون ہے جس کو درد ہو رہا ہے اور جس کی ساس اتنی خدمت کر رہی ہے؟ اچانک ایک مردانہ اور بھاری
کھانسی کی آواز آئی، اور وہ آواز اتنی تکلیف دہ تھی کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ جائے، اور یہ بھی کسی بوڑھے یا بچے کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی جوان مرد کی آواز تھی جو بہت کمزوری کے عالم میں کھانس رہا تھا، اور خوف سے دیوار کے ساتھ میں لگ گئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے آنے لگے۔ کیا ساس نے کسی اجنبی مرد کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے، یا پھر کوئی رشتہ دار ہے جو وہ ہم سے بھی چھپ چھپا کر یہاں پر بیٹھا ہے، رہ رہا ہے، مگر مجھے کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں، یا پھر بات کچھ اور ہے؟ میں وہیں کھڑی رہی، شاید دروازہ کھلے اور میں دیکھ سکوں کہ اندر کون ہے، مگر کافی دیر تک صرف کھانسی اور سانس کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی اور ہر آہٹ پر کان لگائے رکھے۔ صبح ہوئی تو ساس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتے کی میز پر ان سے پوچھنا چاہا، مگر ان کا موڈ دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ بار بار مجھے ایسے دیکھتی جیسے وہ جانچ رہی ہوں کہ کیا مجھے رات والی بات کا پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے بھی انجان بننے کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اصل حقیقت تک پہنچ سکوں، اور اس دن میں نے دیکھا کہ ساس نے پچھلے صحن میں جا کر کچھ کپڑے دھوئے اور انہیں چھپا کر سکھانے کی کوشش کی۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو ان کپڑوں پر کچھ دھبے تھے جو شاید خون کے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ خون کے دھبے کس کے ہیں، اور ساس انہیں کیوں چھپا رہی ہے؟ کیا گھر میں کوئی واردات ہوئی ہے یا کوئی زخمی؟ میرا تجسس اب خوف میں بدل چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ حمزہ کا فون بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میرا فون اس سے مل رہا تھا۔ میں اکیلی پر اسرار اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دوپہر کو جب ساس سو رہی تھی، میں نے ہمت کی اور ان کے کمرے کے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں موٹے پردے تنے ہوئے تھے جن کے پار دیکھنا ناممکن تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس مڑی تو میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ وہ ایک خالی شیشی تھی جو شاید ساس کے ہاتھ سے گر گئی ہوگی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بہت طاقتور اور درد کش دوا کی شیشی تھی جو عام طور پر آپریشن کے بعد مریضوں کو دی جاتی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اندر کوئی بہت بیمار یا زخمی انسان ہے، اور وہ یقیناً کوئی مرد ہے، کیونکہ رات کو میں نے مردانہ آواز سنی تھی۔ شام ہوئی تو گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ ساس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار گرم پانی کر کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی اور ہر بار دروازہ بند کر دیتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر پوچھوں کہ اماں مجھے بتائیں اندر کون ہے، مگر میں ساس کے غصے اور سماجی لحاظ سے چپ چاپ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ساس سے پوچھ کر رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جب ساس اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں ان کے راستے میں سوالیہ کھڑی ہو گئی تھی کہ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ہٹو راستے سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس گھر میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ میری ساس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ سب تو ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہیں اماں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ روز رات کو آپ کے کمرے سے کسی مرد کے کھانسنے کی آواز آتی ہے، میں نے خود سنا ہے، اور آج میں نے خون آلود کپڑے بھی دیکھے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ اندر کون ہے؟ کیا کوئی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے؟ اور
ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں؟ ساس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم چلائیں، خبردار جو ایسی باتیں منہ سے نکالیں۔ تم ابھی کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو اور مجھ پر شک کر رہی ہو۔ اس گھر میں میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حمزہ کی جدائی میں تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اما میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کوئی کرا رہا تھا، کوئی تکلیف میں تھا۔ مجھے دیکھنے دیں کہ اندر کون ہے۔ میں ابھی جا کر دیکھوں گی، یہ کہہ کر میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے میری راستہ روک لیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ان کی گرفت بہت مضبوط تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک عجیب سے انداز میں بولی، جو نہ تو پورے طرح غصے کا تھا اور نہ ہی پیار کا، بلکہ اس میں ایک بہت گہری سازش اور مجبوری چھپی ہوئی تھی۔ وہ بولی، بیٹا تمہیں وہم ہوا ہے، میری اپنی طبیعت خراب ہے، شاید میری ہی آواز ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے بڑھاپے میں انسان کی آواز بدل جاتی ہے اور کھانسی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تم بلا وجہ بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور سو جاؤ، اور ہاں خبردار، اگر تم اپنے اس پر گئی میں بتا دوں گی تم میری عزت کو اچھال رہی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھکا دیا اور خود تیزی سے کمرے میں گھس کر دروازے کو زور سے بند کر لیا اور کنڈی لگا لی۔ میں باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ساس کی بات پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت مردانہ آواز میں نہیں کھا سکتی اور نہ ہی اپنی بیماری میں خود سے باتیں کر سکتی ہیں۔ لیکن ان کے رویے نے مجھے ڈرا دھمکا دیا تھا کہ اگر میں نے زبردستی کی تو واقعہ ہی حمزہ سے میری شکایت نہ لگا دیں۔ مگر میرے دل کا چور مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس رات کھانسی کی آواز اور بھی زیادہ تیز اور دردناک ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر موجود شخص کی حالت بگڑ رہی ہے، اور سانس کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ساری رات دروازے کے باہر بیٹھی رہی کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میں مدد کروں گی، اور دروازہ نہیں کھلا۔ میرا شک اب یقین کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو میں اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، کیونکہ صرف یہ ساس کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس گھر اور میری زندگی کا معاملہ بن چکا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک سچائی ہوگی، اور جب وہ سامنے آئے گی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گی، بلکہ میری روح تک بھی گھائل ہو جائے گی۔ مگر فی الحال میں اس اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، اور ساس کا وہ جملہ میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا کہ بیٹا تمہیں وہم ہوا ہے۔ حالانکہ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وہم نہیں ہے، بلکہ کوئی جیتی جاگتی حقیقت ہے جو دم توڑ رہی ہے۔ رات کا وہ تیسرا پہر، جب کائنات پر ایک پر اسرار خاموشی طاری تھی اور دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں نیند کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اور میرا دل کسی ہونے والی انہونی کے خوف سے سینے میں بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ ساس کی وہ بات کہ تمہیں وہم ہوا ہے میرے دل و دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، مگر میرا دل اور میرے کان جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کیونکہ جس درد اور تکلیف کا احساس اس کھانسی کی آواز میں تھا وہ کوئی وہم نہیں بلکہ جیتی جاگتی ہوئی حقیقت تھی، جو میرے گھر کے ایک بند کمرے میں دم توڑ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک ہار چکی تھی، اور اب مجھ سے یہ انجانہ خوف برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سانپوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ آخر اس گھر کی چار دیواری میں ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟
کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ساس کا کوئی ناجائز تعلق ہے، کبھی لگتا ہے کہ گھر میں جنات کا سایہ ہے، مگر عقل ان دونوں کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی پڑے گی، اور چاہے اس سچ کو جاننے کے لیے میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل ہی کیوں نہ جائے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور ننگے پاؤں دبے قدموں چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ ہوا میں ایک عجیب خنکی اور ویرانی تھی جو میرے وجود کو سرایت کر رہی تھی، مگر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ صحن میں گھپ اندھیرا تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب و غریب خاکیں بنا رہی تھی۔ ساس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بارودی سرنگ پر چل رہی ہوں، جہاں ایک غلط قدم میری پوری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اور مجھے راکھ کے ڈھیر میں بدل سکتا ہے۔ کمرے کے اندر اب کھانسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک بھاری اور مشکلوں سے لی جانے والی کھانسی سانسوں کی آواز تھی، جیسے کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ میں نے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے اور اپنی سانسیں روک لی تاکہ اندر کی ہر آواز سن سکوں۔ اندر سے سانس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ بہت آہستہ سے رو رہی تھی اور ساتھ ہی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے اور میں ایک ماں کی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس تھوڑی دیر اور ہمت کرو میرے شیر، میں پانی لاتی ہوں، خدا کے لیے آنکھیں بند مت کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر موجود شخص کی حالت بہت خراب ہے اور سانس اکیلی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ شخص یقیناً کوئی اپنا ہی ہے تبھی تو، اور سانس اتنی ممتا سے اس کی منتیں کر رہی ہے۔ اب مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ شدید گھبراہٹ میں، پانی لینے کی جلدی میں، سانس اندر سے دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، یا پھر قدرت چاہتی تھی کہ آج یہ راز کھل جائے۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے جسم میں خون کی آنکھوں میں سامنے لایا اس نے جسم میں خون کی گردش کو روک ڈالا اور مجھے لگا میری روح فنا ہو گئی۔ کمرے میں زیرو کا ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا جس کی زرد اور بیمار روشنی ہر چیز ویران اور خوف لگ رہی تھی، خوفناک۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دوائیوں، سڑے ہوئے گوشت اور جمے ہوئے گوشت کے ایک عجیب و بی سی میں نتھروں سے ٹکرا گئی تھی اور اب کسائی خانے کی یاد دلا رہی تھی جس نے میرا معدہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ سامنے والے پرانے پلنگ پر ایک وجود پڑا تھا جس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ درد سے دورا ہوا رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک میلی سی چادر تھی جس پر جگہ جگہ پیلے اور لال رنگ کے دھبے لگے تھے۔ ساتھ جو پلنگ کے پاس بیٹھی اس شخص کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی اچھل پڑی اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی، مگر وہ فوراً سے اس وجود کے آگے آ کر دیوار کھڑی ہو گئی تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں اور چیخ کر بولوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں جان دے دوں گی، خدا کے لیے مت دیکھو، یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ مگر اب میں بہت دیر ہو چکی تھی، میرا تجسس اور میرا ڈر مجھے اس مقام پر لے آیا جہاں واپسی ممکن نہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سانس کو ہٹایا اور اس شخص کا چہرہ اپنی جانب موڑا تو میرے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے رات کے سکوت کو توڑ کر رکھ دیا اور در و دیوار کو ہلا دیا۔ وہ کوئی غیر مرد نہیں تھا، کوئی چور یا ڈاکو بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا، وہ بس میرا اپنا شور حمزہ تھا جسے میں دبئی میں سمجھ رہی تھی اور جس کے سنہرے خواب
مستقبل کے میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ حمزہ کا چہرہ جو شادی والے دن گلاب کی طرح کھل رہا تھا اب سفید کاغذ کی طرح ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور اس کے گردے سیاہ ہلکے پڑ گئے اور اس کے ہونٹ خشک اور نیلے تھے۔ ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ نیم بیہوشی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں میں اتنی شرمندگی اور بے بسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں وہیں زمین پر گر گئی اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ حمزہ یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو دبئی گئے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اور یہ خون کیوں ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ حمزہ کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ جیسے ہی اس کے جسم میں بولنے کی طاقت بھی نہ رہی، اس کی جگہ میری سانس قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے تم سے بہت بڑا جھوٹ بولا مگر ہماری مجبوری تھی، ہم لوگ کیا کرتے، ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، اگر ہم لوگ یہ سب نہ کرتے تو تم بے گھر ہو جاتی۔ میں نے سانس کو اٹھایا اور چیخ کر پوچھا کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں میرے شوہر کو کیا ہوا ہے اور یہ کس حال میں ہے، اور آپ لوگوں نے مجھ سے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ساس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ جس دن وہ لوگ گھر آئے تھے اور قرض کا مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے حمزہ کو دھمکی دی تھی اگر 3 دن کے اندر اندر رقم ادا نہ کی تو وہ مجھے اور تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور اس گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ لوگ بہت با اثر اور ظالم تھے۔ حمزہ کے پاس اتنی بڑی رقم کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی اتنے کم وقت میں دبئی کا ویزا لگ سکتا تھا۔ ہم نے ہر جگہ ہاتھ پھیلائے، رشتہ داروں کے پاؤں پکڑے مگر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ ہر دروازہ ہم پر بند ہو گیا تھا۔ پھر حمزہ کو کسی نے بتایا کہ شہر کے خفیہ مقام پر گردہ بیچنے کے بہت اچھے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے حمزہ کو بہت روکا، اس نے منتیں کی اور کہ بیٹا جان ہے تو جہان ہے، تم گھر بیچ دیتے ہیں، سڑک پر رہ لیں گے، مگر میں نے کہا کہ اماں اگر گھر بک گیا تو میری بیوی کہاں رہے گی؟ وہ نازک مزاج ہے، اگر ان قرض خواہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تو میں جیتے نہیں پاؤں گا۔ اس کے لیے اس نے چپکے سے جا کر ایک دلال کے ذریعے اپنا گردہ بیچ دیا اور وہ رقم ان کے منہ پر مار کر تمہاری عزت اور اس گھر کی چھت کو بچا لیا۔ مگر جس جگہ سے اس نے آپریشن کروایا وہ کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا، وہاں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا گیا اور اسے اگلے ہی دن گھر بھیج دیا گیا۔ گھر آ کر اس کے زخموں میں زہر پھیل گیا اور ٹانکے پک گئے۔ یہ پچھلے 4 دنوں سے اس کمرے میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، ڈر سے تڑپتا ہے، مگر اس نے مجھے قسم دی تھی کہ فرحانہ کو پتہ کچھ بھی نہیں بتانا۔ وہ ڈرتا تھا اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے شوہر نے جسم بیچ کر یہ گھر بچایا ہے تو تم شاید اس سے نفرت کرنے لگو گی، یا تمہیں ساری عمر یہ احساس جرم رہے گا کہ تمہاری خاطر اس نے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی، مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان محبت اور ذمہ داری نبھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے امت کے پیٹ سے وہ خون آلود بچہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا سا زخم تھا، اس میں اناڑی پن سے ٹانکے لگائے گئے اور اس میں سے پیپ اور خون رسنے لگا۔ زخم کی حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا، لگ رہا تھا اگر علاج فوری نہ کیا گیا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار کر روؤں اور اس سماج کے منہ پر تھوک دوں جہاں عزت بچانے کے لیے انسان کو اپنا گوشت پوست بیچنا پڑتا ہے اور جہاں غریب کی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے حمزہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ حمزہ نے بڑی مشکلوں سے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر ایک کمزور سی مسکراہٹ دی۔
اور دھیمی آواز میں کہا، بولا کہ فرحانہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ سب خوشیاں نہیں دے سکا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں تو بس تمہارے سر پر چھت قائم رکھنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ اور لوگ تمہیں باتیں سنائیں۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا، حمزہ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ کیا میں صرف سکھ کی ساتھی تھی؟ کیا آپ کا دکھ سکھ میرا ساتھ نہیں تھا؟ اور اگر آپ مجھے بتا دیتے تو ہم سب مل کر کوئی حل نکال لیتے، ہم بھوکے رہ لیتے، ہم فٹ پاتھ پر سو جاتے، مگر میں آپ کو اپنے جسم کا حصہ بیچنے نہ دیتی۔ یہ گھر، یہ دیواریں، یہ چھت آپ کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھی۔ ہم کسی جھونپڑی میں رہ لیتے اور مگر آپ سلامت تو رہتے۔ مجھے ایسی چھت نہیں چاہیے جس کی بنیادوں نے میرے شوہر کا خون ہو۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولا، بس مجھے اپنی مردانگی اور غیرت کا بھرم رکھنا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھے کمزور سمجھو گی اور میں تمہاری نظروں میں گر جاؤں گا۔ اس رات میں نے اور ساس نے مل کر حمزہ کی پٹیاں بدلی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مزید کوئی میں تماشائی نہیں بنی رہوں گی۔ میں نے ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ میرے سہاگ کو بچا لے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کسی بدنامی کا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی پولیس کا خوف۔ میں دوڑتی ہوئی محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس سے منتیں کرتے ہوئے بتایا تھا، گھر لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے حمزہ کی حالت دیکھ کر کہا، اسے فوراً سے بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا، ورنہ زہر گردوں کے پورے راستے جسم میں پھیل جائے گا اور جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ساتھ ڈر رہی تھی کہیں یہ پولیس کیس نہ بن جائے، مگر میں نے کہا، بھاڑ میں جائے پولیس اور بھاڑ میں جائے یہ سماج، مجھے تو میرا شوہر زندہ سلامت چاہیے۔ میں نے گھر کا بچہ کچا زیور اٹھایا اور ایمبولینس کو بلا کر حمزہ کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں کئی دنوں تک اس کا علاج چلتا رہا۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اور پل کے اس کے سرہانے سے نہ ہٹی۔ ڈاکٹروں نے بڑی مشکلوں سے اس کی جان بچائی۔ اس دوران میں نے ساس کو دلاسا دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں صرف حمزہ کی زندگی چاہیے۔ جب حمزہ کچھ بہتر ہوا اور ہوش میں آئے تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ حمزہ، دبئی کی نوکری اور دولت کے خواب ہم نے نہیں دیکھنے، ہمیں صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں محنت کر لوں گی، لوگوں کے کپڑے سی لوں گی، ٹیوشنز پڑھا لوں گی، مگر اب آپ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس واقعے نے میری زندگی کا زاویہ بدل دیا، اور جو راز ساس کے کمرے میں دفن تھا، جب کھلا تو اس نے مجھے یہ سبق دیا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد پر مرد بننے اور گھر چلانے کا کتنا خوفناک دباؤ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا یا اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنی سفید پوشی اور گھر کی عورتوں کی عزت بچانے کے لیے یہ مرد کبھی بھی سمندر پار جا کر اپنی جوانی گال دیتے ہیں، اور کبھی حمزہ کی طرح اپنا گردہ بیچ کر بستر مرگ پر جا پڑتے ہیں۔ ہم عورتیں اکثر شکوہ کرتی رہ جاتی ہیں کہ شوہر وقت نہیں دے پایا، پیار کا اظہار نہیں کرتا، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ باہر کی دنیا کے کتنے نشتر اپنے سینے پر سہتا ہے تاکہ ہم گھر کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ حمزہ نے اپنا جسم بیچ دیا صرف اس لیے کہ میں بے گھر نہ ہوں۔ یہ محبت کی وہ معراج تھی جس کے میں شاید ساری عمر سجدہ کرتی رہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے معاشرے کے نظام پر ایک زوردار تمانچہ بھی تھا کہ ہم نے کیسا فرسودہ نظام بنا رکھا ہے، جہاں غریب انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور سود خیر اور زیادہ ہے، اور سو درندے کھلے عام گھومتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہم نے وہ بڑا منحوس گھر بیچ دیا اور قرض کی باقی رقم ادا کر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔
مگر اس چھوٹے سے مکان میں جو سکون اور محبت تھی وہ اس حویلی میں نہیں تھی، کیونکہ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ میرا شوہر زندہ و سلامت تھا۔ چاہے اس کے پہلو میں ایک گردہ کم تھا، مگر وہ اب بھاری کام نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کا دل پہاڑ کے جتنا بڑا تھا، جس میں میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میں آج بھی جب حمزہ کے پیٹ پر وہ زخم کا نشان دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں یہ صرف ایک زخم نہیں ہے، بلکہ یہ اس قربانی کی مور ضبط ہوئی ہے، اور جو شوہر نے اپنی بیوی کی مسکراہٹ بچانے کے لیے اپنے جسم پر ثبت کی، اور یہی وہ راز تھا جو اس رات ساس کے کمرے سے آنے والی کھانسی کی آواز میں چھپا تھا، اور جس نے مجھے زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروایا کہ محبت دولت، زیور یا بڑے گھر کا نام نہیں، بلکہ محبت تو احساس قربانی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بنا کسی شرط کے شریک ہونے کا نام ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے مرد کی بیوی ہوں جس نے میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔